عشرت العباد کو اس کراچی کے لوگ، کراچی کی جو بیوروکریسی ہے، کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ عشرت العباد کو رشوت العباد سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک سابقہ سٹی ناظم صاحب نے بات کی، میں انفارچونیٹلی ان کو انتہائی گھٹیا، انتہائی کم ظرف، انتہائی ذہنی پستی کا شکار بائی پولر شخص سمجھتا ہوں۔ 14 سالوں سے یہ شخص گورنر سندھ ہے اور آج بھی سب سے کانٹیکٹ میں الطاف حسین کو اس نہج پہ پہنچانے والا اور جگہ پہ لے کر آنے والا یہ آدمی ہے۔ یہاں ان کو اگر کوئی ٹربل ہے تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا، تو ایک ٹرپ میں، ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو جائیں گے ان کے، وہ تشریف لے آئیں۔ عشرت العباد کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے اور فی الفور اس کا نام ECL میں ڈالا جانا چاہیے، اس کو ملک سے فرار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں جاری سیاسی محاذرائی اسلام آباد سے لے کے کراچی اور کراچی سے لے کے لندن تک جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر اتنی کچھ چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے کہ میں عارف نظامی صاحب کی صوابدید پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی نظامی صاحب۔ انہوں نے کہا نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو جائیں گے، عشرت العباد نے کہا۔ جی مصطفیٰ کمال کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے تو ایک ٹکٹ میں کئی مزے ہو رہے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے جو کچھ سیاسی سین پہ ہو رہا ہے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے پوری۔ آپ دیکھیں مثلا آج کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے اس نے بھی پینک بٹن دبا دیا کہ پتہ نہیں عمران خان 2 نومبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں، اسلام آباد شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اس کے اوپر مسئلے پڑے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کل رگڑا لگایا، آج شہباز شریف صاحب جو کہ مبارک بھی ہو ان کو کہ وہ بلا مقابلہ صوبائی صدر منتخب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی تاج پوشی پہ تقریباً وہ جو پرانا وہ سن لینا کیا مائک توڑنے والا انداز تھا تقریباً، اس میں انہوں نے خوب لتے لیے، عمران خان کے بھی ساتھ نام لیے بغیر جہانگیر ترین اور علیم خان کے بھی۔ انہوں نے کیا کہا بھائی سنوائیں ذرا۔ آج تک ہم نے ایسی فضول باتوں کا کبھی جواب نہیں دیا، ہم نے خاموشی اختیار کی، صبر کیا، ضبط سے کام لیا۔ یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف یہ دھرنے اور اسلام آباد کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پرواہ کون کیا کہتا ہے، کتنی گالیاں نکالتا ہے، کتنا برا بھلا کہتا ہے۔ ایک طرف وہ آدمی کھڑا ہے جس نے کروڑوں روپے کے قرضے معاف کروائے ہیں، دوسری طرف ایک قبضہ گروپ والا کھڑا ہے۔ نیا پاکستان بنانے کے لیے جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ جب وہ غور سے دیکھتے تو ان کو نظر آتا وہ کسی کنٹینر پہ کھڑا ہے۔ یہ ہیں وہ چھپے ہوئے دشمن ترقی اور خوشحالی کے، یہ ہیں وہ لوگ جو منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کا لفظ باتوں کا کبھی جواب نہیں دیا۔ جی نظامی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو مجھے لگا کہ شہباز شریف صاحب تھوڑے بدحواس ہو گئے کہ کیا منہ میں چھری اور بغل میں رام رام۔ عمران خان کی تو منہ میں رام رام وہی میں کہنے لگا تھا، لیکن اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ منہ میں بھی چھری ہے ان کی اور بغل میں بھی چھری ہے عمران خان کی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حکومت کو اٹھانا ہے، وہ بھی تو انہوں نے تو گالی گلوچ پہ انتہا کر دیتے نا۔ آج انہوں نے کہا کہ جناب یہ یا خود ہی گھر چلے جانے تو 2 کو ہم فارغ کر دیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد کو جیم کر دیا جائے، فوج آ جائے کسی طریقے سے اور میاں برادران سے جان چھوٹے۔ نہیں لیکن ایک منٹ، آپ تو یہاں نہیں تھے، لندن تھے، وہ UK 44 جو چینل آپ نے لانچ کیا ہے ادھر گئے ہوئے تھے نا، تو میں تو یہ لاہور میں ہی تھا، تو مجھے کوئی بندہ پیش کر دیں وہ یہ بتا دے کہ آیا 30 ستمبر کو لاہور بلاک بند اور گراؤ ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ کوئی ٹریفک آ رہی تھی ملک لاہور سے؟ نہیں، تو اس دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد بند ہو جائے گا نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ان کو سمجھائیں، فوج کو بلائیں گے۔ نظامی صاحب آپ ان کو سمجھائیں، نواز شریف صاحب کو ایک باعزت راستہ ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ دیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں کہ وہ آپ اس طرف نہیں آتے۔ آپ
کی باتوں پہ تو نہیں آ جائیں گے نا وہ، یا نہیں، میری اور باتوں کس پہ پر آئیں گے پھر؟ وہ بہتر جانتے ہیں ہر ایک چیز، ہم سے بہتر جانتے ہیں. اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اب تک تو یہ تھا کہ دونوں برادران، ایک پرائم منسٹریل لک دے رہا تھا چیف منسٹر کہ جی وی آر اباؤٹ اٹ، کبھی نام نہیں لینا ان کا، یہ نہیں لینا. لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ ہاتھ پیر تھوڑے سے پھول گئے ہیں. اب وہ دانیال عزیز اور زبیر، اب آج خواجہ آصف صاحب کی بھی کیا مذہقہ خیز بات ہے کہ جی وہ مدرسے جس کو پیسے دیے ان کے طلباء کو لے کے آنا ہے انہوں نے، اس لیے یعنی انہوں کو بندے کوئی نہیں رہے. بندے کوئی نہیں رہے، وہ بندے تو اکٹھے کر سکتے ہیں نا. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اور باقی دوسری بات جو میں کہوں گا کہ اب یہ دیکھیں، اگر جو شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی پتہ کی بات کہی آج، انہوں نے فرمایا کہ جناب ایک پائی کا بھی کوئی غرب ہو تو میرا گریبان حاضر ہے اور میرے بھائی صاحب کا بھی، ہم نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. بھائی یقیناً ایسا ہی ہے. اگر آپ نے نہیں کی، واقعی نہیں کی ہوگی، تو پھر یہ 6 مہینے سے یہ میوزیکل چیئرز کیا چل رہی ہے پاناما لیکس کے بارے میں؟ بھی آپ قائم کریں کوئی. میں خود کہتا ہوں یہ کہ اس معاملے میں کچھ لوگ دو ہونا چاہیے. خالی نواز شریف اسپیسیفک نہیں بننے چاہیے، ٹی او آر عمران خان صاحب کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، لیکن حکومت کی طرف سے زیادہ فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ کا رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے. مطلب آپ کے یعنی آپ کے والد مرحوم سے لے کے تو ایک صدی تو آپ کے خاندان میں جرنلزم ہے اور پولیٹکس کی حرکیات جو ہیں، ڈائنامکس کو آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں. اب یہ مجھے فرمائیں، آپ کس حد تک انجسٹیفائیڈ یہ مطالبہ سمجھتے ہیں کہ جب پاناما پیپرز میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی کمپنیاں آ جائیں ان کے بچوں کے براہ راست، اور ایک وہ کون سی کمپنی ہے، شیمرا گیا یا اس طرح کے کچھ نام ہے، وہ کمپنی جو پیرنٹ کمپنی اون کر رہی ہے اس کو، وہ نواز شریف اس کے ہیڈ ہے. جی یہ کہتے ہیں نام نہیں ہے. بھائی ان کا کام ہے اس میں اپنے آپ کو پیش کرے اور سیدھی سی بات ہے. لیکن آپ ویکیوم میں بات کرتے ہیں، وہ آپ نے ٹھیک کہا. پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا آج، ذرا دکھائیں ناظرین کو. 2 تاریخ اعلان جنگ ہے. یہ کرپشن کا بادشاہ اور اس کے درباری اور اس کے ساتھ جو باقی سیاستدان ملک کو باریاں لے کے لوٹتے رہے ہیں، یہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ کرپٹ نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے اور سارا پاکستان تیار ہے یہ کرپٹ مافیا کو شکست دینے کا. اور انشاءاللہ 2 تاریخ کے بعد سارا پاکستان جشن منائے گا ایک نیا پاکستان کے لیے. جی نظامی صاحب یہ دیکھیں، اب وہ خان صاحب نے بڑا ایشوز اپنا ویدر ون لائکس اٹ اینڈ آل ایشو صحیح فریم کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پاسے کرپٹ لوگ نے، دوسرے پاسے ملک چوں کرپشن مکان والے. واہ بس ماشاء اللہ. لیکن بات پتہ کیا ہے، وہ میں اکثر ایک محاورہ ہے شیر اور بکری کا کہ جی یہ شیر جو ہے چاہے بکری کچھ بھی کرے وہ کہتی پانی گزلا کر رہے تم، ڈاؤن سٹریم ہو یا اپ سٹریم ہو. اس معاملے میں انتخابی نظام تو شیر نواز شریف کا، لیکن عملی طور پہ شیر بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب. انہوں نے کوئی نہ کوئی نواز لیگ یا پی ایم ایل این حکمران جماعت کی خرابی کو نکال ہی لینی. انہوں نے اگر پاناما لیگ ہوتی کسی اور بہانے انہوں نے سڑکوں پہ آ جانا تھا. وہ پارلیمنٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے. وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو ایجوٹیشن کے ذریعے چور دروازے سے ان کو فارغ کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے وہ الیکشن نہیں. میں نہیں ایگری کرتا. یہ میرا ویو ہے. اور وہ ملک میں ڈسپشن جو ہے وہ اس کا دما دم مسکل اندر چاہتے ہیں. چلیں ٹیک اٹ فار اور فرام می. اس کی وجہ سے یہ ویو نہیں ہوتا تو کوئی اور ایشو ہوتا. وہی میرا تو کہتا ہوں، آج مجھے ایک میں جم کر رہا تھا تو ایک غیر سیاسی آدمی ہے کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف جو ہیں کو 8-10 دن کے لیے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں. وہ میں نے کہا یار کیسے بنا دیں، وہ تو ان کی تو حکمران جماعت کا دل گردہ اتنا ہے کہ ایک بندہ بلوچستان کا غیر معروف کھڑا ہو گیا تو اس کو بھی بٹھا دیا گیا ان کو بلا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ پرائم منسٹر بنا دیں. تو بہرحال یہ تو ایک الگ یہ بات جو ہے ہے نا، یہ 2 چیزیں جو کرتے ہیں نا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان جو ہے جب تک اگلے الیکشن میں جب وہ جیت گئے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے، ورنہ
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کسی چور دروازے کے ذریعے وہ اقتدار میں آنے غلام والے حسین نہیں صاحب ہیں. لیکن اس سے مجھے یاد آیا نہیں ابھی سن لے ذرا, ایک دوسرا کہتے ہیں یہ وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم بننا صرف چوروں ڈاکوؤں کا اور کرپٹ لوگوں کا حق ہے. اگر کوئی ایماندار آدمی وزیر اعظم بنے تو آپ کو یا مجھے کیا اختلاف ہے؟ آپ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں, کوئی بلڈ پریشر آپ کو نہیں. آئی ایم بتاؤں، سیریسلی ٹیلنگ, میں بھی روز کہتے ہیں یار یہاں ہر طرح کے بندے وزیر اعظم بنے ہیں, اس وقت تو آپ کو کوئی تکلیف آپ نہیں ہوئی. سیریسلی سنیں, دیکھیں یہاں چور دروازے سے بھی بنے وزیر کون اعظم، بنا چور دروازے؟ غیر منتخب بنے یا وزیر اعظموں کو یہاں عمران خان نے تو فوجیوں کوئی نے کبھی سنے نا، کوئی نہیں بلڈ ڈالی. فوجیوں کو الیکٹڈ وزیر اعظموں کو پھانسی پہ لگایا گیا, تو کیوں نہ قتل نہ کرواتے, ڈسمس بھی نہ کیا قتل گیا کرواتے. سازشوں کے ذریعے. نہیں, یہ نہ غلط کہہ رہے ہیں آپ, آئی ایم سوری, کیا؟ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر, کیا اور مطلب؟ میں بالکل اس چیز کے نہیں, وہ احمد رضا کو بلا لیں نا ابھی. ایکسیپشن ٹو دس. نہیں, پروگرام میں I بھی take بلا لیں. strong exception to احمد your رضا کے remark. باپ کو قتل نہیں کرایا تھا. احمد رضا تو خود ایک شارلٹن ہے, اس میں کیا آپ لگے نہیں, کوئی بات نہیں, یہ نہیں. دیکھیں آپ بات یہ اس کے والد ہے کو کہ قتل وزیر ہوا اعظم تھا. بنے, فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن بنے, یہ نہیں کہ اگر یہ کھلونا مجھے نہیں دو گے تو میں یہ توڑ ہی دوں گا اس کو. اس نے کوئی نہیں ایسا دعویٰ کیا, معاف کرنا, یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے بالکل جھوٹ اور آپ منافی. ایسے کریں غلام حسن صاحب, بریک لے لیں, تھوڑا سا پانی پئیں, پھر بات کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, عمران خان سوائے فری فیئر امپارشل الیکشن کے اگر وہ جیتتا ہے تو وہ بنے گا, ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یہ حساب دیں غلام حسن صاحب یا ریزائن دیں. قطع کلامی معاف, ذرا اب ٹھنڈے ہو مجھے جائیں. یہ بتائیں نا, جو میں- آپ جواب نہیں دے رہے کہ ان کے پاس اب 2 نومبر تک کیا آپشنز ہے نون لیگ کے پاس, اس پر بات کریں. ابھی اس پہ بھی بات کرنی ہے, ایم کیو میں بات کرنی ہے, اور ایک انٹرم سیٹ اپ پہ بھی بات کرنی ہے. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو آپ نے بھی کوئی سلوا لی ہے کوئی اچکن وغیرہ کہ نہیں؟ ہاں بھائی, بڑی افواہیں پھیلا دیتی ہے ملک جے. وہ بائی دی وے آپ نے ذکر کیا نا, اب انٹرم سیٹ اپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اچھا, اور بعض صحافی جو ہیں وہ بھی امیدوار ہیں اس میں, اور وہ غیر جانبدار صحافی ہیں. اچھا, ہاں, مجھے بھی فون آیا تھا کسی صاحب کا, کبھی میرا نام ہے, آپ کا بھی نام ہے. میں نے کہا چلیں انکار, میں نے کہا کہتے ہیں آپ کو فون آیا کسی کا؟ میں نے کہا نہیں مجھے فون نہیں آیا, لیکن اگر آئے نا آپ کو بھی فون کسی کا, کسی صحافی کا کہ یار تمہارا نام ہے, تو انکار نہ کیجیے. بہرحال بہت سارے لوگوں نے اچکلیں سلوائی ہوئی ہیں. نہیں تو ہم تو لسٹیں ہی خود بنا رہے ہیں نگران حکومت کی. ہاں, یہی ایسے لگتا ہے کہ وہ یعنی یہ آن اے سیریس نوٹ, مقصد یہ ہے کہ غلام حسین صاحب ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ بعض قوتوں کی جو شاید اس میں مقتدر قوتیں بھی شامل ہوں, اس میں کچھ ایلیمنٹس ہوں, اور بعض لوگ جنوینلی سمجھتے ہیں یار کہ اس ملک میں ڈیموکریسی نے کچھ نہیں دیا, اور یہ احتساب کوئی نہیں ہونا جس کا آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. تو ایک اندھا اور بے لاگ احتساب کرنے کے لیے انٹرم گورنمنٹ لائی, اور وہ کوئی 2-3 سال کے اندر یہ سارا زوایا کریں, اور ایک نیا سسٹم لے کے آئے خود احتسابی کا, اور میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرے, کچھ اور سیاستدان کو کرے, پی پی میں سے زرداری صاحب کو کرے, خورشید شاہ کو کرے, ان کو کرے, پھر کلین لوگوں کی ایک انتخابات کرا کے حکومت لائی جائے, ملٹری بیک. پہلے الیکشن تو اور یہ جو اس میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ بڑے سرگرم ہیں, اور ان کے نام آ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہاں جہاں تک صاف شفاف لوگوں کا تعلق ہے, اس میں تو عمران خان کی پارٹی کے بھی بہت لوگ مارے جائیں گے, اور یقیناً عمران خان بھی سو بھی ایٹ. لیکن میں اس قسم کی جو ہے نا پیوند کاری جو ہے, ذاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی, اس کے سخت خلاف ہوں. جمہوریت کے سیلف الیکٹک میکنزم ہوتے ہیں, اس قسم کے جو جعلی ٹیکے ہم لگاتے رہے ہیں تھرو فوجی آمروں کے اور کوئی آئندہ خان لا کے, انہوں نے تو اقتدار پہ قبضہ کر کے انہی بے ایمانوں کے ساتھ مل کے حکومت کی ہے, اس ملک میں سواری کی ہے, اور مزید بڑھا کر رکھی ہے. نہیں, پر آپ اس کا جواب نہیں دیتے, ادھر چلے گئے کانسیپٹ. آپ تو ابھی اس کی وہ جو تھریٹیکل سائڈ ہے اس پر چلے گئے. میں سیدھا سا سوال پوچھتا ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں پاکستان کے عام آدمی جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, امریکہ سے آسٹریلیا تک, اور آسٹریلیا سے لے کے ہر جگہ تک جو میسیجز آتے ہیں, اور وہ بہت کنسرنڈ ہے پاکستانی 80 لاکھ کے قریب باہر جو ہے, ان کی غالب اکثریت یہ پروگرام دیکھتی ہے.
میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا ملک میں لوٹ کھسوٹ کا نظام ختم ہونا چاہیے، ڈاکوؤں کو پکڑنا چاہیے، اور جو چور چکے ہیں ان کو اقتدار سے علیحدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بھی جواب دے دیں۔ یہ جو چیز ہے نا، آپ کیا بنگلہ دیش میں چور چکے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ بھارت جو کہ 7.5% گروتھ ریٹ ہے وہ الگ ہو گئے ہیں۔ باقی ملیشیا میں چور چکے نہیں ہیں، جہاں مسلمان ملک کا نہیں، ترکی پر میں نہیں ہے۔ مودی جو ہے چور آپ چکا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی آئیڈیل حکومت چاہتے ہیں جو کہ شاید کوئی ماورائی قسم کی ہو اس ملک میں۔ اب پھر کہتے ہیں میں تھیوریٹیکل بات کروں گا، لیکن عملی طور پہ ہر طالع ازمان ہے یا ان کے ایجنٹوں نے ہمیشہ کرپشن کا نعرہ لگا کے اقتدار پر چھپ خون مارا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ حکمران طبقہ کو بڑا ایماندار اور پوتر ہے۔ اب دیکھیے نا، اب شہباز شریف صاحب نے آج کہا کہ میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے یہ لقب جو ہے وزیر اعلیٰ زیادہ خادم اعلیٰ۔ خادم آج کا ہے، وہ صحیح ہے۔ خادم اعلیٰ کا اب یہ خادم اور اعلیٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ یا آپ اعلیٰ ہیں یا خادم ہیں؟ یہ خادم ہے، وہ ٹھیک، اچھی بات ہے، عاجزی انکساری، لیکن کس نے یہ ٹرم بنائی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، لیکن جو شہباز شریف صاحب نے قسم کھائی ہے آج کہ میرا گریبان ہوگا، ہم تو ایک پائی کی نہیں کی، اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ میں تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اب آپ نے یعنی شہباز شریف صاحب کی حد تک تو شاید میں کسی حد تک مان لوں، لیکن کیا وہ باقی حکمران جماعت کی قسم کھا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ ہم تو اپنی کھا سکتے ہیں بس۔ تو اب یہ تو ہر کوئی جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ، جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کو ہی درد اٹھے گا اور مروڑ ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں کیا، ویسے آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں ہر وقت کہتا ہوں رضا ربانی نہیں کرپٹ تو کسی نے کہا ہے؟ راجہ محمد ظفر اللہ نہیں کرپٹ تو کسی نے کہا ہے؟ اس طرح اور میں 75 بندوں کے نام لے سکتا ہوں۔ They are all politicians. They have lived lives in this world. ان کو کوئی انگلی نہیں غلام اٹھاتا۔ حسین صاحب، یہ تو ایک محاذرائی ہوئی، اور ایک اور بھی محاذرائی جو ہے نا، خالی یہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اب چل رہی ہے گالی گلوچ۔ آپ نے پوچھا کہ 2 نومبر کو کیا ہوگا؟ 2 نومبر کا سناریو تو یہی ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب بہت بڑا شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس دفعہ لیکن جس طرح ان کو فری رن ملا تھا نا لاہور میں، جس کو آپ 30 ستمبر کا کہہ رہے ہیں، شاید اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اور کوشش بھی ہے کہ کسی طریقے سے حکومت گر جائے پہلے ہی، جس طرح کہ پہلے خام خیالی تھی۔ اب اس دفعہ یہ بڑا ٹائمنگ جو ہے اس کی، جو آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ بھی اپنے اینڈ کو آ رہی ہے۔ اب یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، ملک اس وقت بڑے ہی ایک گمبھیر قسم کے دور سے گزر رہا ہے۔ اب اس کے اندر میری کوئی بعض باتیں جو ہیں وہ آئی ایم کوائٹ، میں کہہ رہا ہوں تو محاذ رائی کی ساری ذمہ داری عمران خان پر ہے۔ اگر نواز شریف کیوں نہیں پیش کرتے؟ آج بھی ان کا سارا زور جو ہے وہ جو ان کے وہ بندے آگے رکھے ہوئے چمچے ٹائپ، دیکھیں جی، وہ چور ہے، ان کے پاس یہ چور ہے۔ غلام حسین صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری جو جاگیردارانہ یا جو میں نے جیسے کہا تھا نا مغلائی انانیت جو ہے، یہ انا آج کرنا کیا چاہیے؟ میں اگر نواز شریف کے سے ہوں، میں جناب فوراً مذاکرات کی یہ دعوت دوں، پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے وہ جو بل ہے جو کہ سینٹ میں منظور ہو چکا ہے، احتساب بل، اس کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لا کے اگر اس نے کوئی ترمیم لانی ہے اس کو واپس لے کے آؤں، ٹی او آر پہ کچھ لو کچھ دو کی بیسس پہ کچھ کروں، اور اگر عمران خان بھی ڈیموکریٹ ہوں تو مذاکرات کی میز پہ آ جائیں۔ لیکن عمران خان جو ہیں، میں ان کے کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے بارے میں کوئی زیادہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے 100%۔ نہیں، اگر اور نہ ہی ان کے ارد گرد جو ٹیم ہے، بائی دی وے یہ وہی ٹیم ہے جو بعض لوگ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کیوں ہے، تو شاہ محمود کون سی کیوں تھا؟ چلے اب میں اور بھی پردہ نشینوں کے نام ہے، میں نہیں، ابھی آپ نے بات کی ہے تو اس کو ہی لے جاتے ہیں منطقی انجام تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ پوری کر لیں پھر، اگر اس کو حل کرنا ہے نا آج، اور معاذرائی سے بچنا چاہیے، اور غیر جمہوری انداز بھی ختم ہونا چاہیے، تو ایک ہی طریقہ ہے، وزیر اعظم ابھی ٹیلی فون اٹھائے، سارے اے پی سی بلائے، اور وہاں کہہ کہ جی یہ میرا استعفیٰ پڑا ہے، یہ آپ کے ٹی او آرز ہے، ان ٹی او آرز کے تحت انویسٹیگیشن کر لیں۔ یہ جو ہے نا کہ نواز شریف شوڈ سبمٹ ٹو بلیک میل کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے نہیں تو آپ استعفیٰ دیں۔ بھائی یہ تو دیکھیں، بات پوری سن لیں۔ گلٹی ایز چارجڈ، یہ کیا بات ہوئی؟ نو، میں نے کچھ اور کہا ہے، ابھی سن لے ذرا۔
جو اگر اس مسئلے کا حل ہے کہ یہی اپوزیشن جو ہے ان کی میٹنگ ہو، وہ کہ یہ میں اپنے یعنی استعفیٰ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ رکھیں، اور ٹی آرز کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئے، اف آئی ایم پروون گلٹی تو میرا استعفیٰ اناؤنس کر دیں، کہ نواز شریف کسی کا ختم ہو باپ کا جائے گا۔ نوکر ہے کہ ان کو استعفیٰ دیں؟ وہ بھائی دھاندلی سے بنے یہ ہوئے ہیں کیا بات ہے؟ نا۔ کیا یہ ہاں۔ دھاندلی؟ آپ تو دیکھیں نا، کوئی پارٹیزن بن کے نہیں، وہ غیر میں جواب دے رہا ہوں آپ کو مخالفوں کا۔ کون سی دھاندلی؟ کون سی؟ سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، 3 سال میں پاپڑ بھیج دی۔ کون سے؟ دھاندلی تو دھاندلی وہ ہو رہی الیکشن ہے، ابھی مینج تک کرتے ہیں جاری ٹھیک ہے، طریقے سے ہر طرح جاری ہے اس لمحے تک، اچھا سو مچ سو کہ پارٹی کے اندر بھی بلا مقابلہ کا جب 11 سال تک ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرایا تھا، اس وقت آپ کو دھاندلی نظر نہیں آتی تھی؟ دوست نے جو پی ایم ایل کیو کو دھاندلی نظر نہیں آتی تھی آپ کو؟ ویٹ اے منٹ جنٹلمین، ویری گڈ، اچھا بات ہے۔ وہ جو آپ یعنی جن دوست کی وکالت کر رہے ہیں وہ کتنے سے ہو؟ میں کسی کی بغالت نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے میں صاف بات کرتا ہوں، مجھے کوئی کسی سے تنخواہ نہیں لینی، میں نہ کسی کو بھرتی کرانا ہے، نہ کوئی برات لینی ہے، نہ کوئی نوکری لینی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے وکالت کرنے کی؟ میں تو بڑے کرتا ہوں ان سے، میں تو اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں نہیں، میں تو اپنے کام کرواتا ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں بھائی آپ کو نہیں کہا آپ تحصیل اپنے اوپر لے لیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں اس چینل کے یعنی پیسے پر کام کرتا ہوں، باقی چھوڑے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا حل کرنا پڑے گا، یہ سیریس معاملہ ہے، اور دونوں طرف سے جو یہ ہارڈلینڈ پوزیشن ہے نا، وزیر اعظم کہتا لے، وزیر اعظم صاحب کا یہ کوئی موقف ہے کہ میں یہ نتھو خیروی جو ہے ان کو جواب دینا پسند نہیں کرتا، الزامات جو ہیں یہ کیا ہے؟ یقیناً میری توہین ہے یہ کہا ہے، اور یہ بک بک کرتے رہے، یار یہ کون سی لینگویج ہے؟ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، وہ ابھی تک بڑی ہی ٹھنڈے دماغ سے کام کرتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ وہ پینک کر گئے ہیں۔ اب ان کے نفس جواب دے رہے ہیں، شروع میں کہا میرا خیال ہے ان کے، اور کل آپ نے ان کو دیکھا ہوگا جب وہ ان کی تاج پوشی کی جا رہی تھی تو بڑے سنجیدہ بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں جب وہ تاج پوشی ہوگی تو بڑے ذرا ان کا موڈ بہتر ہو گیا، لیکن جو کریک اپ ہو رہا ہے ان کا معاملہ، یعنی کہ جو دراڑیں سی نظر آ رہی ہیں حکمران جماعت کی جو تھی نا کہ وی آر اباؤ اٹ، جی میں کیا کر لیں یہ وہ یقیناً بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں غلام حسین صاحب، سڑکوں کے ذریعے جمہوریت کو ٹھڈے مار کے ختم کرنا کسی بھی وجہ سے، اس سڑکوں پر آنا لوگوں کا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ رائٹ کی بات نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات ہے۔ نہیں، جمہوریت کے اندر نہیں ہے جلوس جلسہ؟ جلوس جلسہ اگر پرامن ہو، تو کیا ہوا تھا؟ پاکستان کے کیپٹل 23 ستمبر کو کوئی کم آدمی آیا تھا، ایک نکسیر نہیں پھوٹی۔ بہرحال چلیں، بھی اگری ٹو ڈس اگری، اب یہ بات آگے ذرا اگر چلائیں، ابھی وہ کہیں کہ دوسرے میرے لڑائی جو کراچی میں لگی ہوئی ہے وہ سن لیں، اس پہ بھی بات یہ سارا ایک مافیا ہے، یہ اس کے جو کرتے دھرتے تھے، انر کوٹری تھی، اب وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر اور بڑا چیمپئن بنانے کے لیے دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں الطاف حسین کو یہ دوبارہ وہاں ایک ریلیونٹ فیکٹر بنانے میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ جی نظامی صاحب، یہ کیا الطاف حسین گروپ کو تقویت دینے کے لیے ساری لڑائیاں شروع کرائی ہوئی ہیں؟ یہ دراصل بات یہ ہے کہ الطاف حسین گروپ ہو یا کوئی اور گروپ ہو، ایک سچویشن تو بن گئی ہے نا کراچی میں اور اربن سندھ میں کہ ایم کیو ایم کے آہستہ آہستہ حصے بکھرے ہو رہے ہیں، اور عشرت آباد جو 14 سال سے گورنر چلے آ رہے ہیں اور بڑے ہی دھیمی طبیعت بظاہر اور نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، اور فیڈریشن کے نمائندے ہونے کے آج تو گالیاں دے رہے تھے ان کو ذرا، ویسے بھی ان کا سٹیٹس بھی یہی ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں۔ تو اب اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اب ایم کیو ایم جو ہے اس کتنے گروپوں میں بڑھ چکی ہے، اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیوں جی، کوئی ہے ہمارے پاس اس کی کوئی انسٹاگرام؟ جی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو سب سے پہلے تو دراڑ لگی بہت پرانی تھی، وہ آفاق حقیقی، جو جس کے بعد یہ وہی دور ہے جب الطاف حسین صاحب جو ہیں یہ کہنے لگے مجھے میری جان کو خطرہ ہے، وہ باہر چلے گئے۔
اور سالہ سال تک الطاف حسین کا طوطی بولتا رہا، حقیقی جو ہے حقیقی بن نہیں پائے. لیکن پچھلے جو چند ماہ میں جو سچویشن بنی ہے اس میں ایک تو نئی مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی ہے وہ آئی، پاک سرزمین پارٹی، وہ سامنے آ گئی. پھر آ گئی جناب یہ عشرت العباد والی سچویشن آ گئی سامنے. اور اس سے پہلے جو سب سے بڑی دراڑ تھی وہ فاروق ستارہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم یو کے کی سپلٹ آ گئی. 5-6 گروپ بنتے جا رہے ہیں. 5-6 گروپ جو ہیں وہ بن کر سامنے آ گئے. نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے وہ بالآخر یقیناً سپلٹ ہوگا. کوئی اور بھی گروپ بننے والا ہے کوئی، یعنی نشان نہیں لگایا ہے آپ نے؟ اب دیکھیے یہ جو نشان ہے نا یہ میں نے نہیں لگایا، لیکن یہ لگایا ہوا ضرور مجھے نظر آیا. یہ ڈارک ہارس نہیں ہے. دلچسپ بات دیکھیں کہ یہ جو معاف کرنا اصل اس کی جو لیڈرشپ ہے نا، جس کے امیدوار اور خواہش مند تھے اور جس دور میں ایم کیو ایم خوب پنپی ہے، پرویز مشرف صاحب کا یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ٹریزن اور قسم کے کیسز میں پھنسا دیے گئے اور ان کو جانا پڑا اپنی جان بچا کے یہاں سے. نہیں تو اصل امیدوار ایم کیو ایم کی قیادت کے پرویز مشرف تھے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 جس کا ذکر بھی ہوا ہے آج کے 12 مئی 2007 کے واقعے کا، اس میں پرویز مشرف کے براہ راست ملوث ہونے کے علاوہ الحاق ایم کیو ایم کے ساتھ وہ سب کو معلوم ہے. اس وقت عشرت العباد صاحب کہاں تھے؟ نہیں، میں جو دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں آئین پاکستان کے تحت ود ان دی فریم ورک آف پاکستان جو سیاست کرے، اے نام سے، بی سے، سی سے، ڈی سے، یہ گورنر تو ویسے معاف کرنا ڈاکٹر عشرت العباد، یہ کوئی جدی پشتی کوئی گدی ہے، گدی نشین ہے کہ 14 سال سے ایک شخص جو ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے. وہ کلوپیٹرا کا کہا نجومی نے اس کو کہ گورنمنٹس آتی جاتی رہیں گی لیکن اس کا جو اقتدار وہ قائم رہے گا. یہ کئی آئے اور کئی چلے گئے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب انف از انف. آج جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ الطاف حسین میرے محسن ہے، اور وہ ملک دشمن ہے، محسن کش ہے. جس ملک کا اس نے کھایا ہے، جہاں اس نے مینڈیٹ لیا، اسی کے اوپر وہ آری چلا رہا ہے دشمن کے ہاتھ میں کھیل کے. اس کو شرم آنی چاہیے اس کے بیان دینے والوں کو. جو الطاف کی حمایت کرتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا ملک دشمن ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی اور بات، اس کو فوری نکالنا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور بھی اعتراض کا پہلو نکلتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو گورنر سندھ کا جو ہے نا منصب، جی وہ یہ ڈیمانڈ یہ بیانات دینے کی اجازت دیتا ہے تو کوئی؟ سن لیا کرے نا کہ اگر وہاں پہ رورل سندھ کی میجورٹی ہے اور وہ حکومت کر رہے ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے شہروں سے شہری سندھ کی نمائندگی گورنر ایک نارملی ایک مہاجر کو، اس سے پہلے جو آج کل ہمارے صدر ہیں ممنون حسین صاحب وہ تھے، پھر فوجی دور میں بھی ایسے ہی گورنر رہے ہیں. یہاں وہ جو جنرل کیا نام تھا ان کا، موجودین حیدر. اب ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار آپ جس کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ یونٹی کے سمبل بنیں. یہ ٹھیک ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ان پر اٹیک کیا وہ زیادتی تھی کہ ان کو رشوت العباد کہہ دیا، ان پر رشوت کا آباد، اور ان پہ اور بھی بڑے نہیں. آج تو انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے عشرت العباد نے. ہاں جتنے ایڈجیکٹیو لگائے ہیں، یہی کہہ رہا ہوں یہ میں، گٹھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھچورا ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ ٹھیکیدار تھا. اور وہ کہہ دیا بائی پودر جو ہوتا ہے نا، بائی پودر وہ ہوتا ہے جو جس کی ڈبل پرسنالٹی ہوتی ہے. ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں بڑا کانفیڈنٹ اور بڑا ہی متشدد اور بڑا ہی اگریسو ہو جاتا ہے وہ، اور دوسری اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کے اندر وہ بالکل ہی لیٹ جاتا ہے. آپ کیوں نہیں وزیر اعظم صاحب سے کہتے اور صدر صاحب سے اور آرمی چیف سے کہ یہ کوئی پاکستان نے کوئی مطلب ٹھیکے پر دیا ہوا ہے اس کا گورنر؟ میں جواب دیتا ہوں آپ کو، ان کو کیوں نہیں نکالتے؟ جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو شاہد سید کا ریمارک بڑا اچھا ہے آج جی جو این پی کے، انہوں نے کہا کہ عشرت العباد نے کوئی انکشاف نہیں کیا، یہ اعتراف کے زمرے میں آتا ہے.
مطلب کہنے کا ہے کہ یہ جرائم میں شامل ہے. کہ جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ وہ بلدیہ ٹاؤن میں انیس قائم خان نہیں ہے, 12 مئی کا حکیم سعید کا ہوگا, مطلب ایک بین السطور بار یہ ہے کہ بھئی یہ جتنے جو پاک سرزمین کے لوگ ہیں یہ کرائم میں شریک ہیں. تو ارشد آباد کے بارے میں بھی جو ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ ٹارچر سیل جو ہیں ان کے دور میں چلتے تھے. سر جو یہ نہیں, اب جو میں دوسری بات کہنا ہوں کہ وہ 14 سال سے کیوں ہیں وہاں. ارشد آباد صاحب کو جیسے انہوں نے خود کہا آج, ان کو صرف وفاقی حکومت کا ہی اعتماد حاصل نہیں ہے, ان کو اچھا یہ آپ تفصیل بتائیں, اور وہ جو نگران لسٹ ہے اس میں کوئی کچھ لوگوں کے فون آئے ہیں, ان کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظامی صاحب یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ گورنر صاحب کا یہ دیکھیں نا, اس میں 2-3 چیزیں آپ مد نظر رکھیں کہ ارشد آباد جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل جس طرح انہوں نے خود بھی آج کہا. اور جہاں تک میرا علم ہے کہ جب یہ کراچی کا 246 کا ضمنی انتخاب ہوا ہے, اس وقت الطاف حسین صاحب ان سے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا کھل کے, تو انہوں نے بھی ان کو ڈسون کر دیا. اب اگر وہ کوئی الطاف حسین کے بارے میں کوئی تکلفاً بات کی ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں کوئی زیادہ ریڈ کر رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو منصبی ذمہ داری ہے نا, اس میں یہ بات جو ہے کسی طریقے سے فٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ الطاف حسین کی وکالت شروع کر دیں گورنر سندھ کے طور پہ. استعفیٰ دے دیں تو اور بات ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ پھر آ کے سیاست کریں. انہوں نے دینا ہوتا تو دے چکے ہوتے, وہ تو گالیاں دے رہے ہیں مخالفوں کو وہاں بیٹھ کے. بھئی وہ کہتے ہیں کہ میں امیدوار نہیں ہوتا, مجھے تو میری کوئی جوہر قابل ہے جس کی وجہ سے مجھے وہاں. یہ واحد بندہ رہ گیا پورے ملک میں معاف کرنا. آپ کیوں اتنے خلاف ہیں ان کے؟ میں اس وجہ سے خلاف ہوں. غلام حسن صاحب نہیں, میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ یہ صاحب جو ہے جرائم پیشہ گروہ کے حصے ہیں, اور آج انہوں نے ثابت کیا, اور الطاف کی حمایت جو کرتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا غدار یہ ہے. تاثر آپ کا ٹھیک نہیں ہے یہ کہ وہ الطاف کے حامی ہے, میرا نہیں خیال. جہاں تک میری ان سے گفتگو ہوئی تھی, 2-4 اور بھی ہمارے دوست ساتھ تھے, اس سے تو مجھے یہ تاثر نہیں ابھرا. بلکہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال کے بارے میں نے پوچھا کہ جی یہ جو پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. دلچسپ بات ہے, انہوں نے کہا لیکن یہ جو اس قسم کے جو پنیریاں لگائی جاتی ہیں گملوں میں, یہ روٹ ٹپ پکڑتی ہیں, اور نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹیاں جو ہیں. نہیں تو گورنر ہاؤس میں جو تلاور درخت بن گیا 14 سال میں, وہ کون سی پنیری ہے یار؟ مجھے یہ نہیں سمجھتی. یعنی میں ان لوگوں کو, فاروق ستار کو اور مصطفیٰ کمال کو اور ان کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹ کے باہر آئے ہیں. یہ جو ہے یہ محسن ہے میرا بھائی, کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ کیوں ان کی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کن کی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ملک کی نوکری کرے. یہ الطاف کو محسن سمجھتا ہے, وہ محسن خوش ہے, وہ غدار ہے, وہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. غلام حسن صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ شاید ایسا ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے آگے وہ جواب دیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, یعنی ان کے کہنے پر کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی بری بات. میری بات سن لیں, یا جو مقتدر ادارے ہیں وہ ان کی حب الوقتی یا کریڈینشلز کے بارے میں یقین رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں کراچی میں جو پچھلے 3 سال سے آپریشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے. میں تو جو کہنا تھا کہہ دیا. آئی ایم سوری. اچھا غلام حسن ناٹ کنونس سر, آئی ایم ناٹ کنونس. اچھا ایک اور جو ایک آخری محاذ ایک اور رہ گیا جو آج وہ اعتزاز حسن ورسز چودھری نثار علی خان ہے. یہ مستقل ہی ہے. آج بیان جاری ہوا ہے, وزارت داخلہ کے ترجمان نے, منسٹر صاحب کے ترجمان نے ایک باقاعدہ لیڈر آف دی اپوزیشن دی سینیٹ آف پاکستان کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے. یہ اچھا یہ بھی بڑی دیکھیں یہ بھی بڑی انیوژل بات ہے. اگر انہوں نے نثار پہ کوئی الزام لگایا تھا کہ ان کا نام ان لوگوں میں ہے, جو کہ میرے خیال سے شاید نہ ہو جن لوگوں نے لیک کی خبر, یہ چودھری صاحب بالکل نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کا جواب نثار صاحب کو خود دینا چاہیے تھا. وزارت داخلہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی پالیسی میٹر تھا یا کیا تھا؟ میں تو سیاسی جلسوں میں وردی پہن کے سٹافر جو وہ بیٹھے نظر آتے ہیں, گورنر صاحب معاف کرنا گالیاں دے رہے ہیں, مخالفوں کو پیچھے ملٹری سیکٹری کھڑا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پھر یہ چودھری صاحب پہ وہی گھسے پٹے الزام جو ہے لگائی جانا بار بار, اور لیڈر آف اپوزیشن منصبی جہاں
ان کی ایک تو منصب بھی ہے, ایک اچھے وکیل بھی ہیں. پھر چودھری صاحب نے آج کہا ان کو کہ آپ اپنے اثاثے بتائیں کہ کہاں سے لیا آپ نے, جو میرے اثاثوں کی فکر کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات بڑی ہی مجھے, میں صحیح بتاؤں آپ کو کہ جی وہ فلانے پراپرٹی ٹائکون, اصل مسئلہ ہے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب, ان سے بھی ان کی بڑی ایک عجیب مخاصمانہ قسم کا رشتہ ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حنیف عباسی کو وہ سپورٹ کرتے تھے جنہوں نے ہروایا تھا ان کو. نہیں ویسے وہ جس کی بات ہو رہی ہے دفعہ کرے اس چیز کو, ہم نے اس کا کیس تھوڑے پلیڈ کرنا. نہیں میں ایک وہ تو سمجھتا ہے کہ 90% چودھری جرنلسٹ صاحب اور سارے سیاستدان میری جیب میں چودھری ہیں. صاحب اعتزاز حسن صاحب جو ہے he can afford to pay his bills. He is one of the most successful lawyers in this country. تو چودھری صاحب نثار جو ہے, یہ چودھریوں کی لڑائی جو ہے میاں نواز لیکن شریف چودھری کی- نثار علی خان although I differ with a lot of what he is doing, نہ ان کا پوسچر نہ پالیسی, اور یہ جو ان کو مردم آزاری ہے ان کی کہ کسی سے ملنا نہیں, کسی سے فون نہیں سننا, ہاں، فون یہ دینا معاف نہیں ہے. کرنا. چلے میرے چھوڑے پاس صاحب. لمبی لسٹ ہے, لیکن اس کے بدترین مخالف بھی اس کو بے ایمان نہیں کہتے. یہ یقیناً میں نے کبھی نہیں کہا, یہ میں تو خود اس چیز کا قائل یہ ہوں. چودھری اعتزاز حسن کا یہ اپنے ایسٹ بتائے, یہ میرا خیال نہیں وہ تو انہوں نے پھر ترکی پہ ترکی کہنا ہی تھا نا. لیکن جو آپ کا جو کنسرن ہے میں سمجھتا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی محاذ رہی ہے کسی ایکسیڈنٹ کو نہ انوائٹ کرے, یہ آپ کا میرا خیال ہے. ناظرین, آج کا ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا پروگرام کا. آج ہم نے یہ جو بڑھتی ہوئی محاذرائی, چاہے وہ ایم کیو ایم کے درمیان ہو, چاہے وہ عمران خان اور حکمران جماعت کے درمیان ہو, چاہے وہ اعتزاز حسن اور نثار علی خان صاحب کے درمیان ہو, اس حوالے سے بات کی. کچھ تھوڑی سی یہ بھی بات ہوئی کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور جو 2 نومبر قریب آئے گا, یہ جو موجودہ بے یقینی اور محاذرائی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جو ایک بات جو ہم نے نوٹ کی آج وہ ہے کہ جو حکمران جماعت جو ہے فرام دا ٹاپ, یعنی میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب, اب خود میدان میں اتر آئے ہیں. ابھی تک وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ان باتوں سے بالا تر ہیں, محاورہ ہے. ناظرین خدا حافظ, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ.